پاکستان نے افغانیوں کو وہ سبق سکھایا ہے کہ افغانی اب دوبارہ اپنے ہوش و حواس کے اندر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے کہ مودی کا جو آپریشن سندور ہے، جس کے بارے میں مودی کہتا ہے کہ ہمارا ابھی تک ختم نہیں ہوا، اس آپریشن سندور کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپریشن سندور کو ایسا آپریشن تندور بنایا جائے گا کہ مودی یاد رکھے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بھارت اپنے سے 5 گنا چھوٹے ملک سے ہار چکا ہے۔ پاکستان نے اپنا پلان بی شروع کیا ہے۔ بھارت کے 2 اطراف میں 2 مسلم ملک ہیں، جس میں ایک پاکستان ہے اور دوسرا بنگلہ دیش ہے۔ بھارت نے طویل عرصہ بنگلہ دیش کے اندر اپنی ننگی جارحیت دکھائی۔ ایک دن سامنے آیا کہ جبر کی حکومت ختم ہوئی کہ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اور بنگلہ دیش کو ترکی سے بڑے ہی جدید قسم کے ہتھیار جو ہیں وہ خریدنے میں مدد کر رہا ہے، اور پاکستان کی جو اڑان ہے وہ شروع ہو چکی ہے، وہ JF-17 تھنڈر ہو یا اکانومی کے لحاظ سے ویسے معاملات ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے افغانیوں کو وہ سبق سکھایا ہے کہ افغانی اب دوبارہ اپنے ہوش و حواس کے اندر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ پاکستان نے اب پلان بی کے اوپر عمل شروع کر دیا ہے۔ اور وہ پلان بی کیا ہے کہ مودی کا جو آپریشن سندور ہے، جس کے بارے میں مودی کہتا ہے کہ ہمارا ابھی تک ختم نہیں ہوا، ہم مختلف طریقوں کے ساتھ اس آپریشن سندور کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس آپریشن سندور کو ایسا آپریشن تندور بنایا جائے گا کہ مودی یاد رکھے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو پاکستان نے اپنا پلان بی شروع کیا ہے کہ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کو مضبوط کیا جائے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائے جائیں، جس سے اور کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا مگر بھارت کو تیگنی کا ناچ نچایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے 2 اطراف میں 2 مسلم ملک ہیں، جس میں ایک پاکستان ہے اور دوسرا بنگلہ دیش ہے۔ بھارت نے طویل عرصہ بنگلہ دیش کے اندر اپنی ننگی جارحیت دکھائی اور وہاں پر حسینہ واجد کے ساتھ حکومت بنا کر رکھی، لیکن بعد میں ایک دن سامنے آیا کہ جبر کی حکومت ختم ہوئی اور اصل عوامی حکومت سامنے آئی، اور اب اصل عوامی حکومت جو ہے عوام کے فائدے کے حوالے سے اہم فیصلے جو ہے وہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اور بنگلہ دیش کو ترکی سے بڑے ہی جدید قسم کے ہتھیار جو ہیں وہ خریدنے میں مدد کر رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیش ترکی سے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم خرید رہا ہے، جس میں حصار اور سائپر میزائل سسٹم نصب ہوگا۔ اب اگر آپ کو میں حصار میزائل سسٹم کی بات بتاؤں تو حصار میزائل سسٹم جو قریب سے میزائل فائر ہوتے ہیں ان کو پکڑنے اور ان کے اوپر اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی حملہ اگر سرحد کے قریب سے کیا گیا تو فوری طور پر حصار میزائل سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا، اور بھارت کی جانب سے جو بھی ان کی طرف میزائل آ رہا ہوگا یا جہاز آ رہا ہوگا یا کوئی بھی ان کی طرف سے راکٹ فائر ہوا ہوگا تو وہ فوری طور پر اس کو فضا میں ہی انٹرسیپٹ کرے گا اور اس کو اپنی فضائی حدود کے اندر نہیں آنے دے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس بھارت جو ہے تھوڑا سا دور سے یا اپنی دفاعی حکمت عملی کے تحت نیا حملہ کرتا ہے تو جو سائپر میزائل سسٹم ہے وہ فوری طور پر ایکٹیو ہوگا اور بنگلہ دیش کی حدود میں کسی بھی چیز کو داخل ہونے سے پہلے اس دشمن کو یا اس آبجیکٹ کو نیوٹرلائز کر دے گا، جس سے بنگلہ دیش جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھارت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی آرمی کو مضبوط نہ ہونے دے، اس کو آگے نہ بڑھنے دے، پنپنے نہ دے، بلکہ وہاں پر سیاسی انتشار جو ہے وہ پھیلا کے رکھا جائے۔ لیکن پاکستان کی پالیسی اس معاملے میں یکسر مختلف ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش مضبوط ہو، دفاعی لحاظ سے آگے بڑھے، اور اس کی جو فوج ہے وہ بہترین فوجوں میں سے ایک ہو، اور ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، تاکہ اگر انڈیا جو ہے ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کو ایک بھرپور جواب جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اس حوالے سے پاکستان نے ڈیل کروائی ہے اور انڈونیشیا نے بھی اس پہ اپنا کردار ادا کیا ہے، اور یہ ڈیل آلموسٹ فائنل ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ یہ خبریں سن رہے ہوں گے کہ ترکی نے بنگلہ دیش کو اپنا تمام تر جو جدید جنگی ہتھیار ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ فراہم کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جن ڈرونز کا استعمال پاکستان نے کیا تھا پاک بھارت جنگ کے دوران مئی کے اندر، وہ ڈرون سسٹم بھی ہمیں چاہیے، کیونکہ پاکستان نے ان ڈرونز کے ساتھ دہلی کے اندر تک جو ہے وہ مار کی تھی، اور دہلی کے اندر جو فضائیں تھیں وہ پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ جو میزائل ہیں، یہ جو ڈرونز ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں، اور پاکستان اتنی خاموشی کے ساتھ ریڈار کو ڈیٹیکشن کیے بغیر ان کے دارالحکومت میں پہنچ گئے تھے، اور مودی جو ہے وہاں پر ایک خاص جھاگ ہے اس کی طرح وہ بیٹھ گیا تھا۔ تو اس کے بعد سے ان جو ڈرونز کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو بنگلہ دیش نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں وہ ڈرونز بھی دیے جائیں، اور پاکستان نے بھی ان کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو یہ ڈرون بھی ترکی سے ہم لے کر دیں گے۔ اس کے ساتھ
بنگلہ دیش کی آرمی نے ایک اور ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں خاص طور پر T-129 آتک نام کا ایک ہیلی کاپٹر ہے، گن شپ ہیلی کاپٹر ہے، جنگ میں بڑے بہترین طریقے سے استعمال ہوتا ہے، وہ کمانڈوز کو اتارنے میں اور ساتھ ہی ساتھ کمانڈوز کی ہیلپ کرنے میں اور جنگی معاملات کے اندر دشمن کے اوپر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو آتک ہیلی کاپٹر بھی ہمیں دیا جائے۔ تو ترکی نے اس کے اوپر بھی ایک گرین سگنل جو ہے وہ دیا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس میں تمام تر صورتحال میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور انڈونیشیا کا بھی اس کے اندر کردار ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ بھارت جو ہے، جس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان تھوڑا سا طاقتور ملک ہے، وہی ہمیں آنکھیں دکھاتا رہتا ہے، اگر بنگلہ دیش بھی طاقتور ہو گیا تو ہمیں اب آنکھیں ایک طرف سے نہیں بلکہ دو طرف سے دیکھنی پڑیں گی، اور چائنا جو ہے ان کی پشت پناہی کرے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بنگلہ دیش ایک کمزور ملک کے طور پر ہی رہے، مگر پاکستان نے ایسی مدد کی ہے کہ اب بنگلہ دیش بھی مضبوط ہو جائے گا، جس سے بھارت جو ہے دو طرف سے گھیراؤ میں آ جائے گا، اور تیسری طرف سے چائنا ہوگا اور چوتھی طرف ان کے سمندر ہوگا، اور بھارت کو کہیں پر بھاگنے کی جگہ جو ہے وہ نہیں ملے گی، اور اس کو بھرپور طریقے کے ساتھ کنٹرول کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو پاکستان نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان کی فوج کے لیے یہ ایک تاریخی کیا کہہ لیں سنگ میل ہے، کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پہ اپنے JF-17 تھنڈر طیارے جو ہیں ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے، اور ہمارا آذربائیجان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم نے ان کو 12 طیارے دینے ہیں، جس میں 8 پہلے مرلے میں دینے ہیں، 4 اس کے بعد دینے ہیں، تو کل 12 طیارے ہم آذربائیجان کو دیں گے، اور JF-17 تھنڈر کے بلاک 3 کے یہ طیارے ہیں جو کہ سب سے جدید ترین JF-17 ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو دینے جا رہے ہیں، جس کے 3 طیارے باقاعدہ طور پہ آذربائیجان پہنچ چکے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آذربائیجان ہی وہ ملک ہے جہاں پر پاکستان کا پہلا فوجی غیر ملکی فوجی اڈہ جو ہے وہ قائم ہونے جا رہا ہے، کہ پاکستان کی ایئر فورس وہاں پر تعینات بھی ہوگی، ان کو طیاروں کی ٹیکنیک کے حوالے سے بتائے گی بھی، اور کامبیٹ کیسے کرتے ہیں یہ بھی بتائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو طیاروں کے استعمال کا طریقہ کار بھی بتائے گی، اور اپنے طیاروں کی افادیت کے حوالے سے بھی ان کو بہترین طریقے سے ٹرین کرے گی۔ تو 3 طیارے باقاعدہ طور پہ آذربائیجان لینڈ کر چکے ہیں، باقی 8 جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد آذربائیجان کی جانب سے جو ایک نئی ڈیمانڈ آ سکتی ہے کہ 4 طیارے ہمیں مزید دیے جائیں، جس کے بعد کل اگر ہم JF-17 طیاروں کی بات کریں گے تو 16 طیارے کل آذربائیجان کے پاس ہو جائیں گے، جو کہ ایک اسکواڈرن بنتا ہے، آلموسٹ منی اسکواڈرن ہے لیکن ایک اسکواڈرن بنتا ہے، جو کہ آذربائیجان کی فوج کے پاس مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد خطے کا ایک اور ملک جو ہے مضبوط ہو جائے گا دفاعی لحاظ سے، اور پاکستان کو بھی اچھا زر مبادلہ اس میں ملے گا، کہ پاکستان جس کو اپنی اکانومی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پاکستان نے اپنی پالیسی جو ہے وہ شفٹ کی ہے، اور کہا کہ باقی جو چیزیں ہم اپنی سیل آؤٹ کرتے ہی کرتے ہیں، ہم اپنی جو دفاعی چیزیں ہیں جو ہم خود تو تیار کر رہے ہیں، ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں، جو ان کی اسٹریٹجیز ہیں، وہ ہم اب فروخت کرنا سٹارٹ کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری جو اسٹریٹجیز ہیں اور جو چیزیں ہیں ان کی کتنی مانگ ہے، ہماری جو دفاعی پیداوار کی ہم چیزیں تیار کرتے ہیں ان کی عالمی مارکیٹ کے اندر کیسی مانگ ہے۔ تو آذربائیجان وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان سے یہ طیارے خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور پاکستان نے اس کے اوپر لبیک کہا تھا، اور آذربائیجان کو اب سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، جس سے بھارت کی آنکھیں جو ہیں وہ اس رندھی رندھی سی ہیں، رویا رویا سا ہے، مودی کی راتوں کی نیندیں جو ہیں وہ اڑ چکی ہیں، کیونکہ پاکستان خطے کے دیگر ممالک کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور اس میں یہ جو JF-17 تھنڈر جب سے لینڈ ہوئے ہیں آذربائیجان کے اندر، اس کے بعد سے لے کے اب تک جو بھارت ہے اس کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، کیونکہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، دنیا کی 5ویں 4تھی بڑی اکانومی ہے، اور وہ کہتا تھا کہ ہم اپنے طیارے تیار کر رہے ہیں، تیجاس کے نام سے انہوں نے طیارے تیار کیے ہیں اپنے، لیکن وہ تیجاس آج تک اپنے ملک کے اندر بھرپور طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے، ایکسپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو پاکستان نے JF-17 تھنڈر کے ساتھ بھارت کی شاندار مرمت بھی کی ہے، مرمت کرنے کے ساتھ ان کے اوپر اپنی دھاک بھی بٹھائی ہے، اور اب ان کے سینے کے اوپر مونگ دلنے کے لیے باقاعدہ طور پہ JF-17 تھنڈر کی ایکسپورٹ بھی سٹارٹ کر دی ہے، یعنی کہ بھارت اپنے سے 5 گنا چھوٹے ملک سے ہار چکا ہے، دفاعی لحاظ سے بھی، اس پہ ایئر فورس کے لحاظ سے بھی، اور اب انشاءاللہ اکانومی کے لحاظ سے بھی بھارت جو ہے بہت پیچھے رہ جائے گا، اور پاکستان کی جو اڑان ہے وہ شروع ہو چکی ہے، وہ JF-17 تھنڈر ہو یا اکانومی کے لحاظ سے ویسے معاملات ہو، تو پاکستان اب دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔